یہاں تک کانسپریسی تھیوریز موجود ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پون میں وہ عمل کر کے پھر وہ حاملہ کرتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ بالکل دلائل سی بات موجود ہیں. ہے، تو یہ بالکل بھی سیم وہی باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے تھے بالکل سی کہ بات بچے کا قتل کرنا، خون اور ان پینا. میں سے میں جو اکثر جو آپ کیسز دیکھتے ہیں نا، جو لوگ اس حد تک پہنچتے ہیں جی. ان کا چائلڈ ہوڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہوں. ان کی فیملی لائف، ان کے ماں باپ. اور دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو شیطان ہے نا، ابلیس جب تخت لگاتا ہے تو کہتا ہے ہاں جی تو بتا تو نے کیا کیا. میں نے زنا کروا دیا. کچھ نہیں کیا تو نے کیا کیا؟ شراب پلوا دی، تو نے چوری کر دی. جس نے کہتا ہے نا میں نے ماں باپ کے بیچ میں، میں نے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں طلاق کروا دی. پتر تو ادھر تو جو ہے نا جڑا ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بیٹھ. کیونکہ جب فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے نا، انسان کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں. انسان پھر وہاں سے بھاگتا ہے اور اس کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. پھر پیسہ رب بن جاتا ہے اس کے لیے. پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے پیسے کے لیے. اور جو ابھی ان کے بعد جو یہ اونلی فینس والا جو ہے، اس کو بھی تو وہ جو ہے اس پہ پیپل ڈو کریزی اسٹف ٹو گیٹ منی. اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے $1000 دیں گے، $50,000 یا کچھ $5,000 کہ آپ یہ کام کریں. اینڈ پیپل ڈو اٹ، چاہے ان کو جو مرضی کرنا پڑے. یعنی اپنا فلتھ ان کو کھانا پڑے، گندا. یعنی اتنا گند ہے نا. یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جو اینیمل سوسائٹی ہے، جیسے جانور جنگل میں رہنا نا اس طرح اس کی سے بنائی. بری برو، اس سے بھی بری. بالکل، جانور کے تو پھر کچھ اصول ان ہوتے کی کمیونٹی ہے، فیملی، کچھ نہ کچھ تو ہے نا یار. اچھا کینیبلزم کو آپ صرف ویکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ سرچ کر لیں، اس میں ایسا شو کیا گیا ہے کہ یہ ایک اینیملسٹک ٹریٹ ہے جو کہ صدیوں سے اینیمل سے پایا جاتا ہے اور ہیومنز بھی اس میں انوالو رہے ہیں. سو اٹس یعنی اٹ از بینگ پورٹریڈ ایز نتھنگ رانگ اور سیریس. دیکھیے اصل میں گھوم پھر کے بات وہ یہ رہتی ہے کہ جو فیملی اسٹرکچر ہے نا، ہمیں جس سے آئی تھنک جو سب سے زیادہ اویئر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے اٹیکس ہیں گھوم پھر کے فیملی سسٹم پہ ہیں. اور بلکہ انٹرسٹنگ آپ نے حدیث بتائی جس میں شیطان مطلب حرام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں پہ کسی کو شاباش نہیں دے رہا، اور ڈیورس تو کوئی حرام کام نہیں، اس پہ علیحدگی پہ وہ شاباش دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار اگر یہ میں فیملی سسٹم توڑ دیا نا تو ہم نے جس کلیئر ہے کہ سنگل پیرنٹس یا وداؤٹ پیرنٹس جو بچے پیدا جتنے کرمنلز ہیں نا، آپ ریپسٹ اٹھا لیں، یہ میس مرڈر اٹھا لیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہ صحیح دو مطلب ایک نارمل ہیلدی فیملی سے کوئی بھی نہیں. ناٹ اے سنگل، کوئی ایک ایسا. ہر کسی کا یا سنگل یا ابیوز ہوا ہے بچپن میں. یہ سارے کامن کیسز ہیں. تو اگر ایک سوسائٹی ایسی بنا دی جائے جہاں فیملی سسٹم تباہ ہے یا سنگل پیرنٹ ہے یا ابیوز ہے، تو شیطان میں پیچھے بیٹھ جائے گا اور سوسائٹی اپنے آپ تباہی کر دی جائے گی. ایک فیملی بیسک بلڈنگ یونٹ آپ نے تباہ کر دیا سوسائٹی کا، اب سوسائٹی رہی کچھ نہیں. ان سب موومنٹس کی وجہ سے نا، ان سب موومنٹس کی وجہ سے ڈائیورس آلریڈی بہت زیادہ ہیں. آپ کو عرب ورلڈ میں ڈائیورس اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم جو میرا وزٹ تھا مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے، ایک پوری بلڈنگ انہوں نے اسپیشل اسی مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جو ڈائیورس کے کیسز آتے ہیں، دا ہول بلڈنگ از اباؤٹ دیٹ. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، صرف کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ صرف ڈائیورس کو ڈیل کر رہے ہیں. اٹ واز اے بگ بلڈنگ. اور دیکھیں نا جو اولڈ ایج فاسٹر ہومس تھے وہ ہمارا پاکستان کا کبھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، باہر تھے، اب یہاں بنتے آ رہے ہیں. ہم نے وزٹس کیے ہیں. جو یہ ڈائیورس سینٹرز ہیں، ایون فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ کو تکلیف پتہ ہے کیا ہے شیخ؟ میں بتاؤں آپ کو، ویسٹ کے سامنے، اس سارے نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے فیشزم تباہ ہو گیا، کمیونزم تباہ ہو گیا، سوشلزم تباہ ہو گیا. بٹ ابھی اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں نا تو وہ احد کہنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مسلم کھڑے ہیں، جیسے بلال کھڑے تھے نا سامنے اور مصعب بن عمیر کھڑے تھے. مسلم ابھی کھڑے ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ بڑے بڑے سوسائٹیز، بڑے بڑے کانسیپٹس ہم نے خرید لیے اور ان کی مطلب ان کی وہ ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا. بٹ یہ غریب ننگے بھوکے مسلمان، یہ مسلم ورلڈ کیوں نہیں ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر رہی؟ کہ مسلم کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو تکلیف اس بات کی ہے. بٹ ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملیز کو، اور ان کا ٹارگیٹ شاید ہم نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، کہ ان کو تباہ کریں. اور اس لیے وہ یعنی اسپائڈر مین کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ نئی نئی بکس میں، کارٹونز میں، اور ڈزنی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اب ڈزنی ہم کہتے ہیں ڈزنی وی ہیو اے ویری سافٹ کارنر فار ڈزنی، بٹ اب ڈزنی ان کو پڑھ لینا، یہ اسی کلٹ کا حصہ ہے. دے آر آلریڈی آن آور وے. آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی انہوں نے فارغ کر دی ہے بالکل. اینڈ آئی تھنک اس کو کسی بھی ایسی چیز کو نا انکلکیٹ کرنے کے لیے کسی بھی نیشن میں آپ اس کی اکانومی تباہ کر دیں، ان کو مانگنے والا بنا دیں. تو آلریڈی ہم مانگنے والے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا
देखिए एक कौम पे ना 3 तरह के टाइम आते हैं, क्विकली बताता हूँ मैं आपको। एक वो टाइम जिससे मुसीबतें ज़्यादा हैं और आसानियाँ कम हैं। एक वो टाइम जिससे मुसीबतें और आसानियाँ बराबर हैं। एक वो टाइम जिसमें आसानियाँ हैं ज़्यादा और मुसीबतें कम हैं। मक्का का जो दौर था उसमें मुसीबतें ज़्यादा थी और आसानियाँ कम थी कि शैब अबी तालिब में उनको बॉयकॉट हो रहा है, चमड़ा खाना पड़ रहा है, पत्ते खाने पड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेरी करीब वाले रिलेटिव्स भी फौत हो रहे हैं। उस टाइम उन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना हिजरत की। तो इन टाइम्स में हमेशा हिजरत की ज़रूरत होती है। आज जिस टाइम से पाकिस्तान गुजरा है ना, डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन इतनी हाई है और हमारे पे अटैक है, हमने ऐसे कि जाना तो नहीं है हिजरत करके, हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत की ज़रूरत है। हालांकि लोग फिजिकल हिजरत कर रहे हैं लैंड्स ऑफ कुफार हमें वहाँ इंटेलेक्चुअल जाके बच जाएंगे लोग निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल हिजरत जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने very appropriate. 1947 में हमने पॉलिटिकल स्लेवरी से तो हम आज़ाद हो गए, बट हम मेंटल स्लेवरी से आज तक आज़ाद नहीं हुए। तो हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत करनी है और पढ़ना है दीन को। और जैसे आपने कहा ना हमें क्या करने की ज़रूरत है, मैं तो वन वर्ड, ईमान। हमें ईमान वाले लोग चाहिए, हमें ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा दुआत नहीं चाहिए, हमें ईमान वाले लोग और किरदार वाले लोग चाहिए, बस ख़त्म। और कुछ नहीं चाहिए। अमेजिंग। एक बड़ी शॉकिंग बात आपको बताता हूँ कि मूवीज़, टीवी सीरीज़ एंड गेमिंग इंडस्ट्री, बल्कि इनफैक्ट जो गेमिंग इंडस्ट्री के अलावा मैंने कुछ लिखा था, हाँ जी, एनिमेज़, इवन जो एनिमे इंडस्ट्री है जो हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें ना आप नोट करेंगे कि ओवर द लास्ट 15 to 20 ईयर पेगनिज्म पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन रही, पेगन गॉड्स के ऊपर, जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, सो कॉल्ड गॉड्स, इसी तरह जापानीज़ के जो पेगन गॉड्स, मतलब जो जिनको वर्शिप करते हैं, जैसे सन गॉड बहुत फेमस, ये थ्रू आउट हिस्ट्री सन गॉड का एक कॉन्सेप्ट रहा है। आपने इब्लीस वाली हदीस भी कोट की। तो एनिमेज़ में सन गॉड को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है। और फिर आप देखें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द लास्ट 15-20 ईयर जो थीम्स है ना वो डार्क और डार्क होती जा रही, डार्क से डार्क, गेमिंग की भी, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ की भी। अकल्ट्स पे बहुत टीवी सीरीज़ बन रही, सेटनिज्म पे बन रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे अब वो चीज़ें जो है ना वो बना रही। और फिर गेमिंग की अगर बात की जाए, उसमें कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, डिमोनिक कैरेक्टर, जिनके नाम होते हैं बाकायदा, बच्चों को बाकायदा सिखाया जा रहा है कि इनके नाम क्या हैं और इनके औसाफ क्या हैं इन कैरेक्टर। हम भी बचपन से बलाएं मारते आ रहे हैं गेमों में अब तो बलाओं से काम बहुत आगे अब चला उससे गया। पता है, तो अब तो वो सिर्फ इंसान बलाओं को मारते थे, जी। अब आप बला बन के ना इंसान, अब कैरेक्टर उल्टे हो गए। और यस ऐसे ही आप वो गेमिंग में चीज़ों में जो ग्रीक गॉड्स पुट्टे सीधे जो भी हैं सारे, ये खुद बन जाते हैं। ऐसे ही और आप, मैं बड़े, मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मैं लाहौर शादी में था, अब मेरी खैर दाढ़ी थी या जो भी था, उस टाइम मैं था, तो एक बच्चा है, मुझे कहता है he looks like ना, पता नहीं क्या नाम लिया मैं कोई क्या दूसरा उनका तो यस यस 2-3 बच्चे आ रहे हैं, मैं को कौन है भाई, मैंने कहा क्या बोल क्या रहे, मुझे समझ नहीं आया, वो किसी ग्रीक गॉड का नाम ले रहे हैं। और वो आगे मैंने कहा कौन है यार ये, फिर वो गया एक फोन लेकर, फोन पे आके शक्ल लेकर, उसकी दाढ़ी वाली कम बाल तो वो कहते ये है। और फिर उसने क्या कहते, मैंने कहा जी कौन है, मैं थोड़ा देर से पूछा, कहता है ये है, और उसकी कुछ अजीबोगरीब पावर्स बताई, मतलब जैसे कहते हैं ना जो अल्लाह ताला की सिफात है, वो लिटरली उसने बताई कि ये कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मैं उसको मैंने कहा नहीं ये नहीं कुछ कर सकता यू नो, बट इट वाज शॉकिंग। मुझे वो कह रहे हैं कि यार वो ही है, और वो एक्ट कर रहे हैं बच्चे। मैंने थोड़ा बहुत उनको ऑब्जर्व किया, वो फलाना मैं गॉड बना, वो फलाना गॉड बना, वो अजीब जो भी बने हुए कैरेक्टर्स उसके कार्टून के या गेम थी जो भी, ये हालात है। दिस इज हाउ ब्रेन वॉशिंग हैपेंस। एक बच्चे हैं क्या प्रॉब्ली 8, 10 या 12 साल उनकी उम्र है, और एक और तरह, शेख लूसीफर के नाम से हाँ, सीरीज है, लूसीफर के नाम से बैफोमेथ के नाम से मूवी है, यानी नॉर्मलाइज करें। मैं यही बताने लगा था आपको कि देखें लूसीफर को ना एज ए बेचारा दिखाया उस सीरीज, मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये कि जितना उसके बारे में पढ़ा है और जितना लोगों ने बताया। दूसरा, लूसीफर को ना वो एक पावरफुल बीइंग और गॉड ऑफ हेल दिखाते हैं जब भी वो अपनी मूवीज में उसकी वो एक उसका एक कैरेक्टर दिखाते हैं ना, कि यानी वो रूल कर रहा है हेल को, और लोगों पे वो रूल करेगा इन दी हेल फायर। बल्कि ये जो कुछ म्यूजिशियंस हैं ना, उन्होंने ये बाकायदा सेंटेंस कोटेड है उनका। एक म्यूजिशियन है, मेरे जहन से नाम निकल गया, उसने कहा था कि मेरे लिए बहुत बेहतर ये है कि मैं लूसीफर के पास हेल में चला जाऊँ, जहाँ वो मुझे रूल कर रहा है, रादर देन गोइंग टू गॉड इन दी हेवन। तो ये इसको भी बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है टीवी सीरीज और मूवीज़ के थ्रू। तो इस सब बातें करने का इख्वान मकसद ये था हम सबका कि हमने देखिए, हमने शैतान से डराना नहीं है। एक मुसलमान मोमिन शैतान से जिन्नात से डरता कभी भी नहीं है, ठीक है।
جیسے آج جمعے خطبے میں شیخ بتا رہے تھے نا کہ جب ابی بن کعب کے پاس شیطان آیا اور کہ ان کی کھجوریں کم ہو رہی تھیں، انسان شکل میں آیا، تو ابی بن کعب مرد کی طرح تھے اور کھڑے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہے، ہم تو بالکل بلی بن جاتے ہیں ساری لے لے صحیح بات ہے. اور یہ کہ میں جا رہا ہوں بھائی جن آ گیا، اور اس کا ہاتھ دیکھا جب دیکھا تم ہاتھ دیکھو تم انسانوں سے جن میں سے ہو، کہتے ہاتھ دیکھا اس کا ہاتھ کتوں والا ہاتھ تھا. تو ہم تو فوت ہو جاتے کتوں والا ہاتھ دیکھ کے اس کا. ہم نے وہیں سے دوڑ لگا لی. اچھا کیوں ابی بن کعب کیوں نہیں فوت ہوئے اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ قرآن کیا ان سے جو تعلق تھا نا، جو ایمان تھا ان کے دلوں میں اور جو توحید تھی ان کے دل میں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو وہ جو ہے نا جن بھی بتا کے چلا گیا کہ تمہیں آدمی کسی پڑھا کرو، ہم نہیں آئیں گے آج کے بعد. تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے، بالکل بھی نہیں ڈرنا. ہمارے پاس جو ایمان ہے اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ امیجن نہیں کرتے. پلاٹ از ویک ان قید الشیطان کان ضعیفا. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا مقصد جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ آنکھیں کھولیں کھولیں اور آپ کیئرفل رہیں، آن کریں اپنے بچوں کو بھی آپ بچائیں اور دین کی طرف لائیں اپنے بچوں کو. ورنہ آپ اس پہ ریلائی کریں گے کہ ٹی وی ان کی پرورش کر دے گا یا بس کارٹونز دکھائی جائیں، موویز، تو وہاں تو یہ سب کچھ چل یعنی رہا ہے. بچوں کو ڈزنی نہ پالے، ہاں نوجوانوں کو ہالی ووڈ بالی ووڈ نہ پالے. آپ کریزی نہ ہوں یہ ایڈیڈاس اور نائکی اور بیلنسیاگا اور گوچی ٹائپ کے برانڈس کے پیچھے، کیونکہ یہ برانڈس پیچھے کیا کچھ فیڈ کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. یار بچوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن پیرنٹس themselves start owning your دین. اپنی لائف میں اسلام کو لے کے آئیں، اسلام کی آئیڈینٹی کو میرے خیال سے لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ ایک اور جو بھی دوسری بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں بڑے دیندار پیرنٹس ہیں بٹ دے ہیو نو کلو وٹ دے ایکسپوجر نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ ہے کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اچھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنا ثابت کی، لیکن ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں. وہ ویڈیو گیمز ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر دیکھے تو صحیح نا، باپ میرا بیٹا کون سی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے، تاکہ وہ ان تک کمیونیکیٹ کر سکے. بالکل صحیح. وہی بات ہے کہ بچے ڈزنی اور یہ گیمز ان کی پرورش نہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ اویئرنیس پیرنٹس کو انفارچونیٹلی نہیں ہے. ایسے ہی جن کے بچے ٹین ایج میں جا رہے ہیں نا، وہ جو آپ نے اینیمیشن ان کی بات کی تو مجھے بھی اتنی نالج نہیں ہے. مطلب ایسے مجھے کوئی ینگ بوائز تھے وہ کچھ بتا رہے تھے اباؤٹ دس ایون یہ جو کریز ہے وہ کورین بینڈ کون سا ہے، بی ٹی ایس کا. مطلب ایک بچی تھی وہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو بی ٹی ایس کی چیزوں میں، کیا میں بس بی ٹی ایس ریلیٹڈ ہر چیز دیکھتی ہوں. مطلب اب پیرنٹس کو پتا ہو کہ میرے بچے کیا چیزیں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ اس کی اس رول ماڈلنگ کر سکیں، اصلاح کر سکیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، لیکن پیرنٹس خود پہ نہیں کام کرتے. That's why I was saying کہ میں وہ دوسرے پیرنٹس کی بات کر رہا تھا جو اپنے اوپر خالی ہاں، کیونکہ میرا ایسے پیرنٹس سے بھی واسطہ پڑا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قرآن آ جائے، ہماری فیملی کو پتہ چلے قرآن اس نے کمپلیٹ کر لیا، اس کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا خود کا لائف اسٹائل فار ایگزامپل دیکھیں تو دیٹس نو ویئر نیئر ڈسکرپنسی ہے بڑی. اور اگر ہم نے شیخ واللہ ابھی آنکھیں نہ کھولنا، دس از دا فائنل ٹائم. یعنی دس از ہم بالکل کھائی کے نا کونے پہ آ چکے ہیں اب یہاں پہ. اگر ہم نے ابھی نہ کھولنا تو ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فالوورز میں سے ہوں گے اور امام مہدی کے فالوورز میں نہیں ہوں گے. ہماری نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں، دے ول بی، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی ایسا دن نہ دکھائے، دے ول بی ہوموسیکشولز اینڈ دے ول بی کٹنگ دیئر organs and they'll be bowing in front of شیطان. یار ویری بگ ریسپانسبلٹی محمد علی بھائی. آج کل کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، یوتھ انفلوئنسرز ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اس چیز کی اویئرنیس سب میں ہو. امیجن کریں کہ سارے انفلوئنسرز اگر ہماری یوتھ کو اس کامن گول کی طرف اویئرنیس دلانے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے میں بڑا چینج آ سکتا ہے. کہ یو ایس میں جو ٹک ٹاک جس طرح کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے اور ٹک ٹاک کانٹینٹ جو چائنا میں دکھایا جاتا ہے اتنا ڈفرینٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ابھی آپ یو ایس کی یوتھ سے پوچھیں نا وٹ یو وانٹ ٹو بیکم، دے آل وانٹ، ان کا پتہ نہیں مور دین 50 وانٹس ٹو بیکم انفلوئنسرز. دس از دا امپیکٹ آف انفلوئنسر. آپ کی بات سے مجھے خیال ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں اس وقت آپ کے سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ، ان کا جو امپیکٹ آن یوتھ ہے نا وہ فار گریٹر دین پرابلی اینی ادر میڈیا. جو کا جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا، اس کا وہ انفلوئنس اب یوتھ پہ نہیں رہا ورسز جو ہمارے بڑے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا پولیٹیکل شوز اور وہ چیزیں. بٹ لڑکے بچے ایوریباڈی از انسٹاگرام، ٹک ٹاک اینڈ آل آف دیز. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو انفلوئنسر ہے جو بھی ہے جس مرضی فیلڈ کا ہے، اس کو نا ایک ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یار اچھا بگ فالوئنگ ہے نا، تو میں اگر کچھ اچھائی نہیں بتا پا رہا یا بتا پا رہی تو میں کچھ گڑبڑ کی طرف بھی نہ لے کے جاؤں. آئی شوڈ ریسپانسبل. میں کہتا ہوں کہ آپ کو دین کا کوئی بھی اگر غلط کانسیپٹ ہے نا کہ کون سے بڑے سیکٹس ہیں، یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، واٹ ایور، میں کہتا ہوں اس ڈسکشن میں آپ نہ پڑیں. جو دین کی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پروپیگیٹ کریں. اس کو تو ایٹ لیسٹ جو ہے وارن کریں نا لوگوں کو، یہ جو چل رہا ہے میڈیا میں اور وچ از ویری ایویڈنٹ، اس پہ تو وائس رہی.